کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ملاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی درود پڑھے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی بھی جمادات ہو یا نباتات ہو یا جنات ہو، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ان تمام کی بولیاں سنتے بھی ہیں، ان کی بولیاں جانتے بھی ہیں، ان کے درود و سلام کو بھی جانتے ہیں، اور جب کرم فرماتے ہیں تو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا۔ ہم مدینہ طیبہ سے نکلے اور مدینہ کی حدود سے باہر آئے، دوپہر کا وقت ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یعلا تھکاوٹ ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ آرام کرنا چاہیے، تاکہ آرام کے بعد جب راحت محسوس ہوگی تو پھر ہم یہاں سے آگے سفر کریں گے۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، اب میں پانی کی تلاش کے لیے وہاں سے نکلا کہ سرکار آرام کریں گے تو میں پانی تلاش کروں، کنواں تلاش کروں، ڈول تلاش کروں، وہاں سے پانی نکالوں اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر پانی پیش کروں، تاکہ حضور جب بیدار ہوں تو میں پھر سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کروں اور آقا علیہ السلام اس سے وضو فرما کر پھر رب کی عبادت بھی کریں اور ہم یہاں سے سفر آگے جاری بھی رکھ سکیں۔ تو فرماتے کہ میں وہاں سے چلا گیا، اب جس جگہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں آس پاس کوئی درخت نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام سے کافی دور ایک درخت تھا اور سرکار وہاں آرام فرما رہے تھے، سایہ تھا لیکن درخت نہیں تھا، موسم اچھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش کے لیے نکلا، تھوڑی دیر گزری، جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا جس کی وجہ سے میرے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا اے یعلا وہ منظر کیا تھا؟ تو سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں جب پانی لے کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو سرکار سے کافی دور تھا، وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا، اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑا اور زمین کو چیرتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اپنی ٹہنیوں کو حضور پر جھکا دیا۔ اب کافی دیر گزر گئی، اس درخت نے اپنی ٹہنیوں کا سایہ سرکار پر کیے رکھا، کافی دیر تک جھومتا رہا اور اپنی ٹہنیاں حضور کے اوپر ہی کرتا رہا۔ فرماتے پھر کچھ دیر گزری، وہ درخت واپس اپنی جگہ پلٹا، اسی طرح باقاعدہ زمین کو چیرتے ہوئے، اپنی جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے واپس جس جگہ سے چلا تھا اسی جگہ واپس پہنچا، اور جب وہ اپنی جگہ پہنچا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ زمین پھٹے، زمین چلے تو کائنات کی حالت کیا ہوگی، آس پاس کے علاقے کی حالت کیا ہوگی؟ جب زمین پر زلزلہ آتا ہے وہ ہر ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، مگر یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب درخت واپس چلا گیا تو ایسے لگتا تھا کوئی یہاں آیا ہی نہیں، کوئی یہاں سے واپس گیا ہی نہیں، زمین نے کوئی حرکت نہیں کی۔ فرماتے اب میں اس کشمکش میں تھا کہ یہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا واقعی نیند میں ہوں یا بیداری میں ہوں یا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ ظاہر بات ہے ایسا منظر اگر ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ظاہر بات ہے انسان سکتے میں آ جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتے میں اسی کشمکش میں تھا کہ آخر یہ درخت کیوں آیا،
اس کو کس نے بلایا؟ سرکار تو آرام فرما رہے تھے، آنے کی حاجت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ میں سوچ رہا تھا اب نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، حضور کا احترام میرے دل میں اور بڑھنے لگا۔ اب میں انتظار کرنے لگا آقا علیہ السلام مبارک آنکھیں کھولے، میں حضور کو پانی پیش کروں، آقا علیہ السلام وضو فرمائے، پھر پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ منظر کیا تھا؟ اب آپ فرماتے ہیں کافی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا۔ جس نے درخت کو چلتے ہوئے دیکھا ہو، آتے ہوئے دیکھا ہو، جاتے ہوئے دیکھا ہو، زمین کو چلتے ہوئے دیکھا ہو، ظاہری بات ہے اس کی حالت کیسی ہوگی؟ فرماتے سرکار نے وضو کیا، عبادت کی، اب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کیا تھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے ہلا، زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا، پھر اس نے اپنی ٹہنی کو آپ پر جھکایا، کافی دیر جھومتا رہا، پھر یہاں سے واپس چلا گیا۔ یا رسول اللہ منظر کیا تھا؟ آج شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے تم یہاں سے سلام کرو، نبی مدینے میں ہے، حضور کو کیسے پتا چلے گا؟ یہاں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، آقا کو کیسے پتا چلے گا؟ اس شیطان کے اس وسوسے کی جڑ سے کاٹ کیجئے۔ جالا بن مرہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ پیش کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو دل سے سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے راجا جب میں یہاں آرام کر رہا تھا اس درخت نے مجھے دیکھا، آج اس درخت کے قریب سے میرا گزر ہوا، میں یہاں ٹھہرا آرام کرنے لگا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ آج تیرے حبیب کا یہاں سے گزر ہوا ہے، تیرے حبیب اس جگہ آرام کر رہے ہیں، اے اللہ میں اگرچہ درخت ہوں مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں یہاں سے چل کر اپنی ٹہنیاں حضور پر کر کے سایہ بھی کروں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کروں۔ آقا فرماتے ہیں اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ اپنی جگہ سے چلا، اپنی جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے میرے قریب آ کر اپنی ٹہنیوں کو بھی چھپایا اور جب تک یہاں رہا میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا رہا۔ اس کا صلاۃ و سلام کیا تھا؟ محدثین نے لکھا درخت نے بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ جالا بن مرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، وہ یہاں آیا اور درود و سلام پڑھتا رہا، جھومتا رہا، واپس چلا گیا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا حضور وہ ہے جن پر پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، درخت بھی سلام پیش کرتے ہیں، جانور بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جو سلام پڑھتا ہے وہ جھومتا بھی ہے۔ آقا اسے جانتے بھی ہے، آقا پہچانتے بھی ہے، آقا کرم فرمائے اس سلام کو قبول بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی کہتے ہیں جب درخت سلام پڑھے ارے آقا اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اور اے مسلمان جب تو سلام پڑھے گا تو حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، حضور کا دیوانہ ہو کر جب نبی کی محبت میں سلام پڑھے گا تو آقا علیہ السلام تجھے بھی جانیں گے، تجھے بھی پہچانیں گے، اور اگر کرم فرمائیں گے تو تجھے سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔